باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی محترم حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، اس کا آخر سے ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ مختصر سا جو ٹکڑا آیت کا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں بڑی اہم ہدایت، قرآن مجید کی ساری ہدایات اہم ہیں اور اس کا لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ساری ہی چیزیں اہمیت والی ہیں۔ ایک سورت جو ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا اور ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، یہ بتایا گیا ہے اور اس کی ہدایت اور تعلیم دی گئی ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے کہ عموماً ہمارے ہاں ابھی یعنی گزشتہ مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پورے اس مہینے میں ہم نے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اور بڑے صغیر میں بھی خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے مختلف طریقے اور ذریعے ہیں اور مختلف چیزیں اور اعمال ہیں اور کام ہیں، وہ سارے اپنی اپنی جگہ میں یعنی یہ ایک جذبہ اچھا ہے اور اچھے جذبے کے ساتھ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے جو حقیقی کرنے کا کام ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور وہ اس آیت میں بتایا گیا، اور کامیابی اور فلاح کی جو خوشخبری یا ضمانت ہے وہ بھی اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ وہ کیا ہے۔ پہلے میں آیت کا مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ آپ پر ایمان لائیں، وعزروہ، اور آپ کی عزت توقیر اور تعظیم کریں، ونصروہ، اور آپ کی نصرت اور مدد کریں یعنی دین اسلام کی مدد کریں، اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، آپ کے ساتھ جو نور یعنی قرآن اتارا گیا ہے اس قرآن کی اتباع اور اس کی پیروی کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ بڑی یعنی اہم تعلیم ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرات، پڑھے لکھے لوگ آپ تشریف فرما ہے اور آپ یقیناً اس کے یعنی آپ مطالعہ بھی کرتے ہوں گے اور سنتے بھی ہیں اور مختلف محافل میں شرکت کا موقع بھی ملتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کی پوری زندگی میں ہمیں عمل اور کردار نظر آتا ہے۔ ان پوری زندگی میں آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا ہے، کردار اپنانے کی، کردار اچھا کرنے کی، کردار اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، اور لوگوں کو یعنی صرف زبان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر کے تو اس کو چھوڑ دینے کو بعض اتنی بات کافی ہے، اس کے اوپر آپ نے اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ جہاں بھی آپ نے صحابہ کو دیکھا، لیکن ہمارے لیے آئیڈیل ہستیاں وہی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست ان ہستیوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، صحبت اختیار کی ہے، ہدایات لی ہیں، عمل آپ کے سامنے کیے ہیں، آپ نے کسی عمل کی توثیق فرمائی ہے، کسی عمل سے ان کو منع فرمایا ہے، تو یہ ساری زندگیاں صحابہ کی جو ہے یہ ہمارے سامنے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان زندگیوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور قول اس حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، کہ جو کسی شخص کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے نا ان ہستیوں کے طریقے پر چلے جو دنیا سے چلی گئی ہیں۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس لیے کہ زندہ آدمی فتنے سے محفوظ نہیں رہتا، اس کے کسی وقت بھی کسی آزمائش میں پڑ جانے کی
کسی فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ اور ڈر موجود ہوتا ہے۔ اور پھر خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اولئک اصحاب محمد، یہ ہستیاں جن کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، جو اس امت کے بہترین لوگ ہیں، ابرھا قلوبا، ان کے دل بہت پاکیزہ ہیں، واعمقها علما، اپنے علم میں وہ بہت گہرے اور پختہ علم رکھنے والے ہیں۔ اور آپ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، ان ہستیوں کو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کے لیے چن لیا اور دین کو دنیا کے اندر قائم اور نافذ کرنے کے لیے ان لوگوں کا انتخاب اللہ نے فرمایا۔ اس اعتبار سے ہمیں ان ہستیوں کا یعنی ان کی سیرتوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور ان کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ہم بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور صحابہ کرام میں بھی یہ یعنی جذبہ موجود تھا۔ ہم بھی آج دیکھیں اگر کہیں منہ مبارک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کشمیر میں کچھ جگہوں میں یا ترکی میں یا مختلف جو مقامات پہ یہ میوزیم میں موجود ہے، تو جب اس کا وہ زیارت کا موقع ہوتا ہے تو کس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور یعنی لوگوں کا سمجھیں کہ ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر جسے ہم کہتے ہیں اس طرح لوگ آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تو بالکل آپ کے ساتھ رہے تو وہ بھی اس محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویسے تو اس پہ بہت تفصیلات ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ کے وضو کے پانی کو صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دیا، فجعلوا یتمسحون بہ، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے، یتمسحون بوضوئہ، اور آپ کے اس وضو کے پانی کو اپنے بازوں، منہ، چہرے، جسم کے اوپر ملنے لگ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ عمل دیکھا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اس بات کے اوپر اس کی ترغیب دی ہے، اس کے اوپر ابھارا ہے، اور کیوں تم یہ کام کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تعلیم دی ہے، تاکید فرمائی ہے، میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ پڑھنے والے یعنی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں صرف تذکیر کے لیے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کے علم میں یہ چیزیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک جملہ بنایا ہے کہ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ، کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے یا جسے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل بتایا۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور اسے چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ فَلَا يُؤْذِ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ یا فَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، یعنی دو مختلف الفاظ آئے ہیں کہ اور اس شخص کا جو پڑوسی ہو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے تکلیف نہ دے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کا طریقہ گویا کہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بندے کے لیے یہ کام کرنے ضروری ہے، سچ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے۔ اس طرح اگر آپ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے نا جی، اس میں ہمیں یہ بات نظر آئے گی، عمل اور کردار ہے، اور یہی آپ نے عمل اور کردار اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اور پھر یہ آپ کا عمل اور کردار آپ دیکھیں، جب آپ کے اوپر وحی کے نزول کا آغاز ہوا ہے تو آپ جب اس کو لے کے آئے تو سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا ہے اپنے گھر والوں سے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر اور خطرہ ہے، تو مجھے کوئی کمبل، کوئی بستر، کوئی چیز میرے اوپر پھینکو، اڑاؤ مجھے کچھ۔ تو حضرت خدیجہ نے اس موقع پہ جو الفاظ فرمائے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی جگہ یہ رکھا ہے، آپ حضرات کے علم میں یہ ہیں، تو آپ نے فرمایا دیکھیں جب آپ نے یہ فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا نہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، ناداروں اور مجبور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم،
اور کمزور لوگوں کو آپ ان کا سہارا بنتے ہیں، ان کو آپ کما کے ان کے لیے لاتے ہیں، وَتُقْرِ الضَّيْفَ مہمانوں کی آپ عزت کرتے ہیں. تو یہ کردار اور یہ آپ کا اخلاق ہے. تو اس کردار اور اخلاق کی شخصیت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے. اسی طرح آپ دوسرے نمبر پہ آپ جائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت قریبی دوست اور ساتھی ہیں. تو جیسے ہی آپ نے اپنا اس کا اظہار اور اعلان کیا ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ میرے کو اس طرح وحی آتی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا. آپ کے غلام حضرت زید آپ کے ساتھ ہیں، عرصے سے حضرت خدیجہ کے غلام تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں لگا دیا. تو ان کے بارے میں جو آتا ہے وہ تو میں کہتا ہوں ایک یعنی آپ کے کردار کو بالکل واضح اور روشن کرنے کی والی چیز ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے، تو آپ کے والد جو ہے نا حضرت زید، یہ ایک جنگ میں قید ہو گئے تھے، اور جنگ میں قید ہو کے یہ آئے حضرت خدیجہ کے پاس بھی. جب حضرت خدیجہ کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو آپ کی خدمت میں یہ لگ گئے. تو ان کے والد بڑے پریشان بھی رہے تھے. وہ عربی کے اشعار ہیں، بڑے پیارے اشعار ہیں، لیکن میں وقت بچانے کے لیے صرف اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں عربی عبارت چھوڑ کے، کہ وہ کہتا ہے میں حضرت زید کے اوپر روتا ہوں اور مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے زمین نکل گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے، اور اسے سورج کا طلوع ہونا مجھے اسے یاد دلاتا ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تب وہ مجھے یاد آتا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں پوری جدوجہد اور محنت کروں گا کہ میں اپنے اس بیٹے کو تلاش کروں، تو پھر یا تو میں اس کو تلاش کروں گا اور یا اسی میں اپنی جان کھپا دوں گا. اتنی پریشانی میں تو انہیں پتہ چلا کہ مکہ کے ایک گھرانے میں تمہارا زید جو ہے وہ موجود ہے. کہتے ہیں یہ سفر کر کے اپنے ایک بھائی کو ساتھ لیا، سفر کر کے آئے. میں بالکل آپ سے یعنی مختصر کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، یہ آپ کے ابھی بعثت اور نبوت کے اعلان سے قبل کا واقعہ ہے، آپ کے پاس تشریف لائے وہ، اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ کے پاس میرا بیٹا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بیٹا مجھے میرے والے کر دیں، اس کا آپ جتنا فدیہ مانگتے ہیں اور جتنی آپ رقم مانگتے ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح کرتے ہیں رقم وغیرہ تو میں کوئی نہیں لیتا، میں تمہارے بیٹے کو بلا لیتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی فدیے کے میں تمہارے ساتھ اس کو دوں، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ نہ جانا چاہے تو میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہے میں اس کو اپنے سے دور کروں. تو حضرت زید کو بلایا گیا، اپنے باپ کو اور چچا کو ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ میرے والد ہیں اور یہ چچا ہیں. تو والد نے پھر گزارش کی کہ اس کو میرے ساتھ بھیج دیا جائے. تو آپ نے خود حضور نے فرمایا کہ زید یہ تمہارے والد اور چچا ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں تو تم ان کے ساتھ چلے. تو انہوں نے انکار کر دیا، جی میں نہیں جاتا. تو پھر پوچھا والد نے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ دیکھو تم اپنے والد کو چھوڑ کر ایک اجنبی شخصیت کے ساتھ تم لینا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے اخلاق اور کردار اور ان کی شخصیت کے اندر جو کمالات میں نے دیکھے ہیں وہ دیکھ لینے کے بعد میں ان کے اوپر ساری دنیا قربان کروں نہیں گئے ہوا. یعنی اس طرح پورا میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اور پھر یہ کردار آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ باقاعدہ آپ نے یہ چیزیں سکھائی ہیں، پھر وہ نمونہ بنے ہیں. اور پھر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جس طرح پھر یہ اللہ کے نبی کے صحابہ چلے گئے ہیں، پھر فتوحات علاقے، پھر ہر چیز ان کے تابع ہوتی گئی ہے اور پھر ہر چیز نے ان کی بات کو مانی. اس لیے اس آیت میں یہ سمجھتا ہوں آیت کے اس حصے میں 4 چیزیں ہمیں کہی گئی. ایمان لانا، تو ایمان کا مطلب یہ ہم سارے دعوے دار ہیں ایمان کے، اور ہم الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. لیکن ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جس کام اور جس بات کو کرنے کا حکم دیا ہے اسی انداز میں اس بات کو کرنے والے وہ طریقہ اگر ہم وہ اختیار نہیں کرتے ہیں اور زبانی ہم محبت کا اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ مکمل نہیں ہے. اور خود آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہے یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے جہان کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. اور اس طرح بہت ساری، یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس کی خواہشات بھی اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آئی. اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا. کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور آپ کی شریعت کا اس کو مانا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور دوسری چیز ہے تعظیم اور عزت آپ کی.
اور تعظیم اور عزت کا مطلب یہ آپ وسلم کی زندگی میں تعظیم آپ کی یہ تھی کہ آپ کی مجلس میں جو صحاب بیٹھتے تھے ان کو حکم تھا کہ اونچی آواز میں بات نہ کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے آپ اس مجلس کا ماحول خراب ہو، اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ آپ کے سامنے شاید پہلے بھی میں نے کہیں رکھا ہے، ثابت بن قیس بن شماس ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ان کا بنتا ہے تذکرہ کہ بڑی بلند آواز ان کی تھی اور انہیں خطیب رسول انہیں کہا جاتا ہے۔ انصار کے قبیلے سے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ ایمان لائے، اور پھر اللہ کے نبی نے حضرت حسان بن ثابت کو رکھا تھا، وہ شاعر رسول تھے۔ جب آپ کوئی بات آپ کی یعنی والے سے کوئی بات مشرکین کرتے تھے تو شعروں کی صورت میں حضرت حسان بن ثابت جواب دیتے تھے، اور خطابت کی صورت میں نثر کی صورت میں جو بات ہوتی تھی وہ حضرت یہ ثابت بن قیس کیا کرتے تھے۔ تو یہ جب ایک آیت قرآن اس کی سورہ حجرات کی نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن غائب دیکھا تو پھر انہیں بلایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں تو ڈر رہا ہوں کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، میری آواز تو بہت بلند ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے، اور اسے حضرت ثابت سے آپ نے فرمایا کہ تو سعادت کی زندگی گزارے گا اور شہادت کی موت تمہیں نصیب۔ اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو جنگ یمامہ جسے ہم کہتے ہیں، مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی جھوٹے مدعی نبوت کے ساتھ صحابہ کرام کی، اس میں یہ حضرت ثابت بن قیس شامل تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑے ڈٹ کے لڑے، اور جب ایک موقع ایسا آیا کہ جنگ میں صحابہ کے اور مسلمانوں کی جماعت کے قدم اکھڑتے ہوئے مر، تو کہتے ہیں کہ ان کی آواز بلند تھی، انہوں نے اسی طرح بلند آواز میں ایک خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر بھی تم اس طرح جنگیں لڑا کرتے تھے؟ تب تو ہم اس طرح لڑا کرتے تھے کہ ہم دشمن کی صفیں الٹ دیتے تھے اور دشمن کو تو ہم اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے زمین میں ایک گھڑا کھودا، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی ان کے تھے، اور انہوں نے زمین میں گڑھا کھودا اور اپنے آدھے دھڑ کو انہوں نے زمین کے اندر دبایا، اور پھر یہ زمین کے اوپر اس کیفیت میں یہ کھڑے ہو گئے، اور تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، جو ان کے قریب آتا تھا اس کو اڑاتے جاتے تھے، اور پھر اسی حالت میں یہ وہاں پر شہید ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ